اے وقت گواہ رہنا بیدار ہو رہی ہے، وہ جو ایک ہجوم تھا کبھی وہ قوم بن رہی ہے۔ میں بھی اس قوم کا حصہ ہوں، بلکہ وہ پاکستانی ہوں جو پاکستانیوں میں رہتا ہے، عوام میں رہتا ہے۔ میرا نہ تو ایمانوں سے کوئی تعلق ہے، نہ انصاف کے ایمانوں سے کوئی تعلق ہے، نہ طاقت کے ایمانوں سے کوئی تعلق ہے، بلکہ میرا اس ایمان سے تعلق ہے جس کے لیے سب ایمان بنے ہیں، عوام۔ عوام کو بیداری، جذبہ اور وہ خوف جس میں یہ قوم پلتی رہی، جس میں ہمت نہیں تھی بات کرنے کی، غلط کو غلط کہنے کی، صحیح کو صحیح کہنے کی، اس جذبے کا ایک شعور دینا، اس جذبے کو ایک آواز دینا۔ میں آج اس انسان کے ساتھ ہوں جس نے میرے اندر یہ شعور بیدار کیا، میرے میں وہ ہمت، وہ حوصلہ پیدا کیا، جس کے اوپر میں آج کھڑے ہو کر حق کے ساتھ ٹویٹر پہ بھی، عوام میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں عمران خان کے دور میں پیدا ہوا۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب، آج میں نے آپ کے ساتھ آپ کو ہنسانا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ، کیونکہ عوام مس کر رہی ہے وہ خان کہاں ہے جو ہنستا گاتا ہمارے ساتھ، ہمارے درمیان، کنٹینرز پہ وہ محنت، وہ راتوں کو جاگنا، وہ بارش میں کھڑے ہو کے تقریریں کرنا، سر وہ سارا ہمیں واپس چاہیے، اور مجھے وہ اسمائل واپس دیکھنی ہے جس کے لیے پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ انتظار کرتی رہتی۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں اس عمران خان کو دیکھنا چاہتا ہوں جو نیوز چینل پہ نہ ہو، عوام کا رابطہ آپ کے ساتھ، جو عشق ہے، جو پیار ہے، جو ایک راستہ، ایک واسطہ، ایک نیا رشتہ قائم ہوا ہے خان صاحب، وہ آپ کی شخصیت کے ساتھ ہے، وہ آپ کے ایک جو اڑان ہے، جیسے آپ لوگوں میں مشہور ہوئے، کرکٹ کے تھرو ہوئے، اس کے آگے چلتے چلتے آپ حق کی طرف چلنا شروع ہوئے، آپ عوام میں آنا شروع ہوئے، آپ عوامی لیڈر بننا شروع، وہ عوام ترس رہی ہے آپ کو ہنستے ہوئے دیکھنے کے لیے۔ تو اس لیے میں اس عید کا دوسرا دن ہے اور آج ہم اس کو ذرا لائٹ لیں گے۔ نہ تو میں صحافی ہوں سر، نہ میں نے کوئی ایسا سوال کرنا ہے، میں تو آپ کے اور عوام کے پرزور اصرار پہ کہ جی ہمیں وہ خان دکھائیے جس سے ہم عشق کرتے ہیں۔ تو خان صاحب، پہلی بات تو یہ کہ کشمیری کو آپ نے کھانے پہ بلایا ہے، عید کا دوسرا دن ہے اور آپ نے وہی پیٹی والی رسم قائم رکھی ہے، یہ کیا ہے؟ پہلے یہ بتائیں۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، کیونکہ یہ شکر کریں کہ بشرا بیگم ہیں اور ان کی وجہ سے خاطر تواضع لوگوں کی ہوتی ہے۔ نہیں تو پرانے زمانے میں تو وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ امریکن ایمبیسڈر آیا تو ہم بھول ہی گئے، کیونکہ میں تو اکیلا آدمی رہتا تھا، تو ایک دم ہمیں پتہ چلا کہ وہ آ رہا ہے، تو ہم نے اس کو کہا کہ جا کے کچھ چیزیں لے کے آؤ فٹافٹ۔ تو وہ جو ہمارا وہ اس وقت کام کرنے والا تھا، وہ سجاول اس کا نام تھا، اس نے جا کے نیچے سے، کیونکہ یہاں تب لوگ بھی نہیں ہوتے تھے بنی گالا میں، اس نے نیچے سے ایک بسکٹ کا وہ پیکٹ لے آیا اور وہ پیکٹ کے اندر ہی بسکٹ لے کے لا کے اس نے رکھ دی۔ مجھے ابھی بھی یاد، تو میرے ساتھ اور بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹی گھروں گھر ہی جا کے پھر ہم کھائیں؟ نہیں، آپ کی خاطر کریں گے بعد میں، کیونکہ آپ تو بشرا بیگم سے مجھے اتنی وہ سختی کرتی ہیں کہ اگر جو بھی گھر آئے اس کی خاطر نہ کی جائے تو میری سختی ہو جاتی ہے۔ نہیں، یہ تو کتنی اچھی بات ہے۔ اچھا خان صاحب، آج عید کا دوسرا دن ہے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو سٹارٹ میں اس چیز سے لینا چاہتا ہوں کہ وہ خان کس کو مس کرتے ہیں خان صاحب؟ آپ کے اتنے رشتے جن کے لیے آپ نے بہت بہت بڑی جدوجہد کی، شوکت خانم بنایا، وہ رشتے، ماں کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو میرے خیال میں ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا یا ماں کی باتیں یا ماں کا وہ کان میں لوریاں دینا، وہ کون سی لوری ہے جو اس ماں نے اس بیٹے کو دی ہے جو آج یہ بیٹا کھڑا ہو گیا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سے ایسے رشتے ہیں جن کو آپ مس کرتے ہیں ہر عید پہ؟ شان، یہ بڑا مشکل، 70 سال کا میں ہونے لگا ہوں تو آپ سوچیں کہ میری بڑے کم لوگوں کی ایسی زندگی ہے جو میری ہوئی ہے۔ دیکھیں نا، لوگوں کی ایک ہی، مثلاً ایک کرکٹر آتا ہے، وہ کرکٹر ہی رہ کے بس اس کی شناخت کرکٹ ہی رہتی ہے، اور یا پھر مولانا عبدالستار عیدی آئے، انہوں نے بڑا زبردست سوشل ورک کیا، ان کی وہ رہ گئی، اور پھر یا پولیٹیشین ہوتا ہے تو وہ پولیٹکس میں بھی اسی طرح اس کو سوچا جاتا ہے۔ تو میری بڑی ڈفرینٹ اور مشکل زندگی تھی، تو ہر فیز میں ایک مختلف عمران تھا، اور پھر اس نے، کیونکہ آپ جس میں جد و جہد کرتے ہیں
اسی میں آپ ڈیولپ ہوتا ہے, آپ کا مائنڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے. جو کرکٹر ہوتے ہیں نا ان کی زندگی کرکٹ میں محدود ہو جاتی ہے. اور پھر جب سوشل ورک تھا وہ بالکل مختلف تھی, اور پالیٹکس تو خیر بالکل ہی ایک سمندر ہے. تو ہر چیز نے مجھے سبق سکھائے. ہر فیز کے اندر میں بڑے زبردست لوگوں کو ملا جن کی مجھے بڑی زندگی میں قدر رہی, جو اپنے فیز میں تھے. آپ نے شروع کی بات ماں سے. ماں اور باپ کا جو رشتہ ہے وہ اسلام میں اس کا بڑا اونچا مرتبہ ہے. اور میں یہ جو دیکھتا ہوں یہ جو ویسٹرن کلچر کے اندر ایک بہت بڑی, کیونکہ میں نے دونوں کلچر دیکھا نا, ویسٹ اور یہ, جو ویسٹ کلچر کے اندر جو ایک بہت بڑا ظلم ہے اور ہمیں نقصان پہنچے گا, انہوں نے ماں باپ کا رشتے کو ڈیگریڈ کر دیا. اور وہ آپ کارٹونز دیکھیں بچوں کے, ماں باپ اسی طرح, کوئی تمیز نہیں ہے یعنی بچوں کے اندر. میں جب شروع میں انگلینڈ گیا تو میں بھی بڑا حیران ہو گیا کہ ٹیچر سے فرسٹ نیم پہ بات کرتے ہیں, باپ سے فرسٹ نیم, آپ باپ کو. تو یہ بڑی ان کی کلچر کی کمزوری ہے. میں وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں ماں باپ کا کیوں قرآن میں کہا ہوا ہے کہ بڑا اونچا رشتہ ہے. بیکاز ماں باپ یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتے ہوتے ہیں. ماں باپ جتنی بھی گناہ کریں یا غلطیاں کریں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچے وہ غلطیاں نہ کریں. اس لیے اگر ہم ان کی, کیونکہ وہ ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کی صرف کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں ہر چیز ان کے لیے بہتر ہو, ہم قربانی دے دیں لیکن بچوں کی زندگی بہتر ہو. تو اس لیے جتنی آپ رسپیکٹ کرتے ہیں ماں باپ کی اتنا ہی ان کی وزڈم آپ کے پاس آتی ہے. ان کی وہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ مثلا سگریٹ نہ پیو, میرے باپ نے جس طرح مجھے کہا سگریٹ نہ پیو, تو میرے باپ نے کہا کہ دیکھیں میں تو سگریٹ پیتا ہوں اور یہ بہت بری عادت ہے, میں یہ نہیں چاہتا تم نہ پیو. یہ نہیں کہ باپ فرشتہ ہے لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر زندگی چاہتا ہے. نہیں, بڑا اچھا خان صاحب آپ نے یہ ایکسپلین کیا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو پھر بھی ہم اس ایریا میں آئیں کہ جیسے مثال کے طور پہ کھانے کے آپ بہت شوقین ہیں, مجھے پتہ ہے کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ 2-3 محفلوں میں گیا ہوں اور ماشاءاللہ ہم دونوں کی خوراک ایک جتنی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی ڈش ہے جو آپ عید پہ ایسی مس کرتے ہوں کہ جی آپ کہیں یار مجھے وہ والی کبھی, بیکاز آپ ایک آزاد آدمی ہیں خان صاحب. آپ کو میں نے شکار کھیلتے ہوئے دیکھا ہے پہاڑوں پہ ادھر ادھر. جب سے آپ نے یہ ٹاسک سنبھالا ہے آپ کا وہ سارا جو ہے وہ اکٹھا ہو کے ایک طرف لگ گیا. یہ ٹھیک کہتے ہیں. وہ کہاں وہ خان صاحب کون سی ڈش ہے؟ دیکھیے شان, دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. آپ نے اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے نا تو ایک وہ ڈارون کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو سروائیول آف دا اسپیشیز ہے اس میں زیادہ تر جو فٹسٹ ہیں وہ نہیں سروائیو کرتے, جو اڈیپٹیبل ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کی زندگی میں فیز ہے آپ کو اس کے مطابق اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے کامیاب ہونے. مثلا اگر میں کرکٹر ہوں تو میرا اور ایک عمران خان تھا, کیونکہ میرا تو صرف مقصد یہ تھا کہ میں کرکٹ میں جیتوں, اپنی ٹیم کو جتاؤں. لیکن جب میں نے ہاسپٹل کے لیے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے, وہ بالکل ایک نیا فیز, تو وہ لوگوں کے پاس جا کے پیسے اکٹھے کرنا وہ بالکل مختلف, اپنے آپ کو چینج کرنا پڑا. پالیٹکس میں اور چینج کرنا پڑا. اڈیپٹیبلٹی آپ نے مین سب سے بڑی بات کہ صبر آنا پڑا پالیٹکس میں. کھانا بتائیں کون سا پسند؟ اچھا تو میں کھانے کی بات, جو عمران خان کرکٹ کے زمانے میں کھانا کھاتا تھا وہ آج کھانا نہیں کھا سکتا, نہیں تو میں پھٹ جاؤں گا کیونکہ وہ ایکسرسائز ہی نہیں. لیکن سر پھر بھی کیا کھانے میں بھی ٹیسٹ میرے بدلتے گئے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جو ایک چیز رہ گئی میرے کھانے کے ٹیسٹ میں کہ جو بھی دیسی گھی میں دیسی مرغی کھانا اور اچھی روٹی, وہ میرا فیوریٹ ہے. ادھر میرا پھنسا ہوا ہے. باقی میں نے اور ساری اٹیلین جاپنیز جتنی کوزین ٹرائی کی, لیکن مجھے جو بیسکلی دیسی کھانا پسند ہے. لیکن میں ویسے ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب دیسی مرغی تو آپ نے بہت سے ہاتھوں کی کھائی ہے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دونوں بھابھیوں میں سے, ایک وہاں ہیں بھابھی یہاں ہیں, دونوں بھابھیوں میں سے کون سے اچھا کھانا پکاتی ہیں دیسی مرغی؟ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ 3 کیوں نہیں کہا, میں نے پوچھے میرے سے. بشرا بیگم کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا جس طرح وہ کھانا بناتی. اچھا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن آپ نے یہ میں نے کبھی بھی اتنا اچھا کھانا نہیں کھایا جو وہ بناتی ہے. ارے واہ, یہ تو پھر ہمیں, یہ تو آپ نے ہمیں پریکٹس پہ رکھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ میں نے میری ساری جو ٹیم میرے منسٹر سب جانتے ہیں کہ 3.5 سال کی جو پرائم منسٹرشپ تھی میری, آپ یقین کریں کہ میں 7 یا 8 دن گھر سے باہر کھانا کھایا 3.5 سال میں. 7 سے 8. نہیں تو عموماً پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ہر روز کھانوں پہ ہوتا ہے, ایسے ہاتھ ملا رہا ہوتا ہے, پریزنٹس ملتے ہیں. میں اپنے گھر میں رہتا تھا شام کو, اور
میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ انسان بڑا خوش قسمت ہوتا ہے کہ اگر اس کو گھر میں سکون ہو اور اس کو کوئی ضرورت نہ پڑے کہ ادھر ادھر باہر جانے کے لیے، وہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں خان صاحب کہ اب جو مثال کے طور پہ ابھی بھی آپ عید گھر پہ ہی مناتے ہیں، اور مطلب بنی گالہ بھی ایک لوگوں کا سمندر لگا رہتا ہے، تو آتے رہتے ہیں لوگ، جاتے رہتے ہیں، پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کبھی تنہائی میں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اب آ کے آپ نے تنہائی کو زیادہ انجوائے کرنا شروع کیا ہے، آپ تنہائی میں، کیونکہ میں جو آپ کا ایک میری نظر میں، ایک عوام کی نظر میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پرواز ہے یہ ایک صوفیزم کی طرف، اور ایک اور عمران خان ہمارے سامنے نظر آنا شروع ہوا ہے۔ یہ کس طرح یہ اتنا بڑا چینج؟ دیکھیں شان، میں آپ کو بتاتا ہوں، عوام سر جاننا چاہتے ہیں۔ میں لوگوں کے لیے بھی بتاتا ہوں۔ دیکھیں، انسان جب سے پیدا ہوتا ہے نا، تو اگر اس کی پرواز ٹھیک ہو، یعنی جب آپ نماز میں کہتے ہیں نا کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے۔ سو بیسکلی انسان جب سے وہ پیدا ہوتا ہے وہ راستہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جس میں اس کو اللہ نے نعمتیں بخشی۔ وہ راستہ ہے سکون کا راستہ، وہ راستہ ہے آپ کی خوشی کا راستہ۔ جو دوسرا راستہ ہے، میں کئی دفعہ اپنے یوتھ کو بتاتا ہوں، جو دوسرا راستہ ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ بڑا اٹریکٹیو ہے، لیکن اصل میں آپ کی تباہی کا راستہ ہے، آپ کے پوٹینشیل کی تباہی کا راستہ ہے۔ فرق خوشی کے اندر اور عارضی خوشی، جس کو پلیجر سیکنگ کہتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو اصل خوشی ہے وہ اندر سے آتی ہے، آپ کی روح جب خوش ہوتی ہے۔ تو جو اس راستے پہ نکل جاتا ہے، اللہ کے راستے پہ، یہ ایک بڑا لمبا سفر ہے۔ لیکن اس سفر کے اندر جب آپ اس راستے پہ نکل جاتے ہیں تو آپ کو اندر سے سکون ہو جاتا ہے، تو آپ جتنی مرضی باہر شور ہو، تباہی ہو، برا بھلا آپ کو دنیا کا ہے، اندر سکون ہوتا ہے۔ اور وہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میں جس راستے پہ نکلا تھا آج سے کوئی 35 سال پہلے، ایک بڑے صوفی تھے میاں بشیر، جو مجھے اللہ ہی بھیجتا ہے، جب آپ گائیڈنس ڈھونڈ رہے ہو نا تو اللہ راستے دکھاتا ہے۔ لیکن جو میری بیوی بشرا بیگم ہے، وہ میرے سے بہت آگے ہیں اس راستے پہ، تو یہ میں بڑا خوش قسمت ہوں، کیونکہ اس لیے ہی انسان اندر سے جتنا، یہ 3.5 سال میرے بہت مشکل تھے گورنمنٹ میں نے کبھی اتنے مشکل ٹائم نہیں گزارا، کیونکہ اتنے بڑے چیلنجز، کرائسس، بلیک میل اندر سے ہو رہے ہیں، اپنی پارٹی والے بلیک میل کر رہے ہیں، اتحادی کر رہے ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن میں وہ اس سر پہ آؤں گا خان صاحب، ابھی میں نے آپ کو آج مشکل میں اسی پہ آ رہا ہوں نا کہ پڑھنے نہیں دینا مشکل میں وہی آپ کو سمجھا رہا ہوں آج آپ کو سانا کہ ان ساری مشکلات کے باوجود اندر سے سکون اس لیے تھا کہ میں ایک گھر میں بڑا خوش تھا، اور دوسرا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اللہ کے راستے میں کرتے ہیں، وہ آسان راستہ نہیں ہوتا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اصل میں ان کا راستہ مانگتے ہیں، ان کا راستہ تو کبھی آسان نہیں تھا، لیکن وہ انسان کی عظمت کا راستہ۔ تو میں ایز اے عمران خان، آپ کو میٹھی عید پسند ہے یا قربانی کی عید پسند ہے؟ وہ اب میں پھر اب بات کرکٹ کھیلنے والے عمران خان کو، نہیں، میں آج کے عمران خان کو، ان دنوں میں تو قربانی کی، کیونکہ وہ گوشت کھانے کا بڑا شوق تھا۔ اب اس ایج پہ عمران خان یہ عید زیادہ پسند، میٹھی والی عید پسند۔ اچھا خان صاحب، ایک لائٹر نوٹ پہ، یہ جو گھر کے فیصلے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ جو ہیں، وہ میرے گھر میں میری بیوی جو ہے وہ سارا ڈیزائن کرتی ہے، بتاتی ہے کہ ہم نے اس سے نہیں ملنا، تو یہ جو گھر کی جو فارن پالیسی ہے، گھر کی جو ڈومیسٹک فارن پالیسی ہے، یہ کون بناتا ہے؟ دیکھیں، آپ بناتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، اس سے زیادہ بیوقوف آدمی ہے ہی نہیں جو گھر کے اندر نا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ یعنی وہ، کیونکہ دیکھیں سر آج بلائے، ہم ایک ہی کشتی میں بیٹھے سمجھ گیا نہیں، اصل میں اگر آپ کے گھر میں بیوی آپ کی خوش ہے تو آپ کی زندگی میں خوشی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے سر۔ اگر وہاں مسئلہ آ جاتا ہے تو اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں۔ تو سر یہ ہم مان لیں کہ پھر ڈومیسٹک فارن پالیسی جو ہے وہ بھابھی بننی، ہاؤس جو ہوم منسٹر ہے اس کو پورے اختیارات ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہوم منسٹر کو پورے اختیارات دیے گئے ہیں، اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ گھر میں اپنے آپ کو سکھی دیکھنا چاہتے ہیں
یہ خان صاحب کی ایڈوائس ہے اور میری بھی ایڈوائس آپ کو ساتھ یہی ہے. اچھا, اور جو آدمی میں یہ ایک اور ایڈوائس دیتا ہوں, ہاں بالکل, جو وہ بیوی کے اوپر بڑا روب دکھاتا ہے اور باہر جا کے, وہ عموماً ویسا آدمی ہوتا ہے جو باہر جا کے گھٹنے ٹیک دیتا ہے. جو اصل آدمی ہوتا ہے جو بیوی کے سامنے گھٹنے بشک ٹیک دے, باہر جا کے کھڑا ہو. ہاں صحیح مردانگی یہ ہے کہ اپنے جو بیوی ہے اس کے سامنے آپ جو ہے وہ مان لیں. اچھا سر, عید کی نماز ہے, ایک منظر کشی ہے, عید کی نماز گزری ہے ابھی. اگر عید کی نماز پڑھتے پڑھتے آپ ٹرن لیتے اور آگے آپ کا کوئی دوست ایسا جس سے آپ ناراض ہیں, وہ آپ کو ساتھ والی صف میں نظر آ جاتا, اول تو میرا نہیں خیال نظر آتا, لیکن اگر آ جاتا تو کیا آپ اس دن اسے گلے لگائیں گے یا؟ دیکھیں شان, جس طرح میں جب کرکٹ کھیلتا تھا نا, میرے میں غصہ بہت زیادہ تھا. یہ انسان میچور ہوتا ہے نا, ایوالو ہوتا ہے. میں پھر سے آتا ہوں کہ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں نا کہ مجھے اس راستے پہ لگا جس پہ نعمتیں بخشی, نماز میں آپ, وہ ایک کانسٹنٹ ریفارمیشن آف کیریکٹر ہے. ٹھیک ہے, آپ بیسکلی اللہ سے اپنے ایولیوشنری پروسیس کو بہتر انسان بننے کی کوشش کریں. ایوری ڈے ایک پروسیس ہے کہ اگر آپ صحیح معنی میں اگر آپ نماز کو مطلب سمجھ کے پڑھتے ہیں 5 وقت, تو وہ آپ مسلسل اپنے کیریکٹر کو بہتر کرتے جا رہے ہیں, جس میں ایک بہت بڑی کوالٹی ہے لوگوں کو معاف کرنا, فراخ دلی. یہ بہت بڑی کوالٹی ماشاء اللہ. اور اس لیے میں ابھی بھی معافی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میری زندگی میں جب کرکٹ کھیلتا تھا نا, تو میں آہستہ آہستہ اوپر آتا گیا. تو ہر پہ کوئی میرا ایک ہوتا تھا جس سے میرا مقابلہ ہو رہا تھا. کرکٹ ہے ٹیم گیم, لیکن ہوتا 1-to-1 مقابلہ. اس نے اتنی وکٹیں لی, میں اس سائیڈ پہ میں نے بولر کرا. مثلا کپل دیو انڈیا کا آل راؤنڈر تھا, تو میں پاکستان کا, تو بوتھ ہم, تو مقابلہ ان سے ہوتا تھا. تو جب تک مقابلہ ہوتا تھا میں پورا لڑتا تھا, لیکن جب میں جیت جاتا تھا تب مجھے ہمیشہ رحم آتا تھا اپنے جو کہ یار ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے. جیسے آپ نے اس کو دوبارہ بلا لیا تھا, وہ جو ایک بندہ تھا جو کہہ رہا تھا لیگ بفور نہیں ہے, آپ نے کہا آ جا واپس سری کانت کو. جب جیت جاتا تھا تو پھر مجھے تھوڑا سا ترس آنا شروع ہو جاتا تھا. اچھا سر, میں ایک بڑا چھوٹا سا بلکہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے خان صاحب, یہ بڑا سمجھنے کا پوائنٹ ہے یوتھ کے لیے خاص طور پہ. میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ آپ کی جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ ہے, آپ کی ایکٹنگ کر رہی ہے, فلاں کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, میوزک میں وہ آگے آنا چاہتی ہے, ایک کلچرل پالیسی میں وہ آگے آنا چاہتی ہے. کوئی ایسی, دیکھیں خان صاحب, ہر آدمی جو ہے وہ ایک ہوپ کو اپنے نظریے سے لیتا ہے. جو آدمی بیمار ہوگا اس کے لیے ہوپ کچھ اور ہوگی, جو فنکار ہوگا اس کے لیے ہوپ کچھ اور ہوگی, ایک جو کرکٹ کھیلتا ہوگا اس کے لیے ہوپ کچھ اور ہوگی. لیکن جب آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو پھر سب کی مشترکہ ہوپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ آ جاتی ہے. تو میرا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ جو عوام آج اللہ کرے کہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم ریاست مدینہ تک پہنچ سکیں, لیکن کیا اس میں تھوڑا کلچرل پالیسی یا اس میں کوئی یوتھ کے لیے کوئی ایک ایسا ایڈوانٹیج ہے جس میں وہ اپنا فن جو بھی ان کو اللہ نے, کیونکہ فن بھی اللہ ہی بخشتا ہے, شاعری کا علم بھی, علوم بھی, سب بھی, تو کیا وہ جب وہ سنتے ہیں ایسا تو وہ ایک دم ایسے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم اس جگہ میں ہماری ضرورت نہیں ہے. تو کیا ایسا کچھ آپ دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ کسی اور طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں, لیکن جو عام آدمی جو اس نہج پہ نہیں پہنچا ہے اس کو بھی پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے کو بھی سر آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. شان, میں آپ کو ذرا اس کا ایک بڑی پکچر میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں, جو ریاست مدینہ تھی نا, میری کوشش یہ تھی کہ ہمارے کسی طرح, اور ہم نے کیا بھی, اور میں امید رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس کو چینج نہیں کرے گی, ہم نے سیرت نبی لوگوں کو, بچوں کو پڑھانا شروع کیا کلاسز کے اندر. سیرت نبی, وہ کیا, نبی کی زندگی جب تک آپ نہیں سمجھتے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ وہ کتنا بڑا انقلاب تھا. کیوں اللہ کا حکم ہے ان کی زندگی سے سیکھو, کیونکہ ان سے بڑا انسان کبھی نہیں آیا. ان کی جو مدینہ کی ریاست کے اندر جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہے, ایک تھا میرٹ. دیکھیں, معاشرہ اوپر تب جاتا ہے جدھر میریٹوکریسی ہو. جمہوریت کو ہم کیوں پسند کرتے ہیں کہ جمہوریت میں میرٹ ہے, بادشاہت میں نہیں ہے. جس طرح ہمارے ملک میں فیملیز ہیں نا, یہ فیملیز, یہ سسٹم جو ہے نا فیوڈل یا بادشاہت کا, یہ پٹ گیا ہوا ہے دنیا میں, کیونکہ میرٹ آگے نکل گئی ہے. بالکل. آج چائنا دنیا تیزی سے آگے ترقی کر رہا ہے کیونکہ میریٹوکریسی وہاں بہت زبردست سسٹم بنا ہوا ہے. دیکھیں, یہ آپ کو سمجھنا ہے, جو معاشرہ اوپر جاتا ہے ادھر میریٹوکریسی ہوتی ہے. مثلا اگر آپ کلچر کے اندر ٹیلنٹ ہے لوگوں میں, ہمیں وہ چیزیں سسٹم بنانا چاہیے کہ ہمارے یوتھ کو اوپر آ جائے.
اس کے لیے ایک پوری جدوجہد کی ضرورت ہے, کیونکہ جو مافیاز بن جاتے ہیں نا جی, جب ایک سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے تو ادھر مافیاز بیٹھ جاتے ہیں, ادھر پھر ٹیلنٹ اوپر نہیں آتا, میرٹ نہیں آتی, انہوں نے اس کا قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ساری ہماری پولیٹکس میں بھی یہی مسئلہ ہے. پرانی فیملیز بیٹھ گئی ہیں اوپر آ کے, انہوں نے یہی آپ دیکھ لیں پرانی شکلیں ان کے باپ دادا سارے تھے, جو کہ نگیشن ہے میریٹوکریسی کی. دوسری طرف ہر جگہ کے اوپر اداروں میں, اب میں اسپورٹس بورڈ میں کیا ہوا تھا, چھوٹے چھوٹے مافیاز ہر اسپورٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے, پرانے 20-30 سال سے, وہ چینج ہی نہیں آنے دیتے. یہ جو جدوجہد کرنی ہے نا معاشرے نے, وہ ایک رول آف لا, یعنی کہ قانون کی حکمرانی, طاقتور کے اور کمزور کے لیے ایک قانون, اور دوسرا میریٹوکریسی, وہ دونوں کنیکٹڈ ہیں انصاف سے. جی بہت اچھی بات کی آپ نے خان صاحب. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا خان صاحب, آپ کرکٹر ہیں اور آپ ماشاء اللہ ڈو سو مچ, لیکن میں نے ویسے ہی سوچا کہ اگر فیوژن کی جائے ایک سیاستدان کا تجربہ اور ایک کرکٹر, اب آ کے اگر اس کو ایکسپلین کرے اس ساری سچویشن کو, تو وہ کیسے کرے گا؟ مثال کے طور پہ کہ آپ کے خیال میں سیاست میں فاسٹ بالر ہونا ضروری ہے یا اسپنر ہونا ضروری ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں شان, دیکھیں اسپورٹس ایک آپ کو زندگی کا بہت امپورٹنٹ لیسن سکھا دیتا ہے. وہ کیا ہے کہ اگر کسی اسپورٹس مین نے اوپر جانا ہے نا, کیونکہ دیکھیں آپ کا پہلے مقابلہ ہے کہ آپ نے اب سارے ملک میں سے ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں آنا ہے, اس کے بعد آپ کا مقابلہ ساری دنیا کے ساتھ, ٹاپ دنیا کے ان کے ساتھ, تو ادھر اوپر جانا ہے. اس کا صرف ایک سسٹم ہے, اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے نا, اوپر جانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. ایک مشکل وقت آتا ہے, آپ میچ ہار جاتے ہیں, آپ فیل ہو جاتے ہیں, پھر آپ سوچتے ہیں کہ میری کیا غلطیاں ہیں, ان کو درست کرتے ہیں, پھر محنت کر کے پھر اوپر جاتے ہیں. یہ ایک سائیکل میں اوپر جاتا ہے انسان. تو جو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ یہ سیکھ جاتے ہیں, یہ جو سٹرگل کرنا کہ زندگی سائیکلز میں جاتی ہے, جب نچلے سائیکل آتا ہے تو آپ ہار نہیں مانتے, آپ ہار سے سیکھتے ہیں, اور پھر جب آپ اوپر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نیچے بھی آ سکتا ہوں, تو پھر آپ اپنی پیک کو اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کانسٹنٹلی آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن سر اگر آج کی سیاست میں دیکھا جائے تو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے, اسپنرز کی یا آپ کی ٹیم میں؟ اگر ہم آپ کی ٹیم بناتے ہیں پولیٹیکل ٹیم, تو اس میں آپ فاسٹ بالر رکھیں گے زیادہ یا اسپنر رکھیں گے؟ آپ کو وہ لوگ چاہیے جو آپ کے ساتھ مشکل وقت پہ کھڑے ہوں. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, بگلیاں نہ کرتے رہیں, وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہو کہ زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے, اور جب برا وقت آتا ہے تو وہ ہار نہیں مان جاتے. جو آپ کو سپورٹ سکھاتی ہے, جو پلیئر نیچے پہ ہار مان جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, صرف اوپر واپس وہ آتا ہے جو پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے. تو سیاست کے اندر اونچ نیچ ہوتی ہے, تو جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر آپ کے سامنے وہ کھلاڑی آ جاتے ہیں جن میں قابلیت ہوتی ہے, جن کو کوئی نظریہ ہوتا ہے, جو آپ کے ساتھ کسی بڑے مقصد کے لیے ہوتے ہیں, جو فصلی بٹیرے نہیں ہوتے, جو لوٹے نہیں ہوتے. بڑی اچھی بات آپ نے کی خان صاحب. اور بلکہ میں یہ جاننا کہ یہ سوال ہے عوام کے, کیونکہ ان کو آسان لفظوں میں سمجھانا پڑتا ہے کہ حالانکہ عوام ماشاءاللہ 70 سال سے ٹی وی پہ سیاست ہی دیکھ رہی ہے, اور یہ وہ سیاسی فلم ہے جو کبھی ختم نہیں ہوئی ابھی تک, اور رپیٹ پہ پارٹ 1 لیکن شان جو آج کل سوشل میڈیا ہے نا, ہاں جی, اس نے بالکل پاکستانی نے دنیا چینج کر دی. اب ہر کوئی جس کے پاس موبائل ہے وہ اس کو یہ سمجھے کہ وہ آزاد ہو گیا, اس کی ووٹ ہے, اس کا ایک موبائل فون ہے, وہ بیٹھ کے ہر چیز کے اوپر کامنٹ کر سکتا ہے. اب یہ جو ٹرینڈ چل جاتی ہیں, اب ایک ٹرینڈ چل گئی جی, ابھی ریسنٹلی ٹرینڈ چل گئی اس کے اوپر. اب وہ ہمیں کئی لوگوں نے کہا کہ جی کہ آپ پی ٹی آئی کوئی ادارے کے خلاف ہو گئی ہے, کچھ ہو گیا, کیونکہ ایک آنے لگا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کنٹرولبل نہیں ہے, سوشل میڈیا کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ جس طرح آج کل کرکٹ میں وہ پہلے ہم نے دیکھا, اس وقت تو نہیں تھا, کہ اب وہ بیٹسمین آؤٹ ہوتا ہے تو وہ ایسے کر دیتا ہے, تو کرکٹ میں تو تھرڈ امپائر ہے, تو سیاست میں بھی کوئی تھرڈ امپائر ہوتا ہے خان صاحب؟ سیاست میں اصل میں آپ کو بتاؤں جو حقیقی سیاست ہے, دیکھیں نا, دو ہیں, ایک باہر سے کوئی سازش کرے, پھر ادھر کروا کے ٹانگیں کھینچ کے پیسے لگا کے کوئی ایک یہ جو سیٹ اپ آ جائے. لیکن اصل جو مضبوط سیٹ اپ ہے وہ عوام کے زور پہ آتا ہے. پھر اس کے پاس جس کے پاس
عوام کی طاقت سے آتا ہے، وہ ہی پھر اس کے پاس وہ اخلاقی قوت ہوتی ہے، وہ پھر گورن کر سکتا ہے۔ جب تک آپ کے پاس عوام کی قوت نہیں ہوتی، آپ صحیح معنی میں حکومت نہیں کر سکتے۔ خان صاحب یہ بڑا، اس سے پہلے جو آپ نے بڑا اچھا امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا، بیکاز ہم لوگ خود ٹویٹر پہ بہت سی جگہوں پہ ایسی بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ نیریٹو کو خراب کر رہے ہیں لوگ۔ دیکھیے میرے خیال میں 5th جنریشن وارفیئر جو ہے اس کا ایک بہت اہم پہلو جو ہے وہ یہ میڈیا وارفیئر بھی ہے۔ اس میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک کرائسس اور سیکیورٹی تھریٹ کے اندر ایک بہت بڑا گیپ آتا ہے، جس میں ہم دشمن کو وہ ایریا دیتے ہیں پلے اراؤنڈ کرنے کے لیے۔ سو جب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج وہ جو دشمن کر رہا ہے وہ اصل میں نام لگ جاتا ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کا ایک سیل ہے، جی وہ یہ کر رہا ہے، فلاں وہ جی فوج کو یہ کہہ رہا ہے۔ اس کو پلیز کلیئرفائی کریں، ہمیں بتائیں کہ آپ کا جو سٹانس ہے، جو آپ کا عشق ہے پاک فوج کے ساتھ، اور جو سولیڈیرٹی ایک آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کی کو اکٹھا رکھنے میں، پاکستان کو کرنے میں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ صرف ایک اینالائز کریں کہ جب میری گورنمنٹ گری تو کدھر خوشیاں بنائی گئیں ہندوستان میں۔ ہندوستان کے میڈیا کو دیکھیں، وہ کتنی وہاں سیلیبریشن ہوئی میرے جانے پہ۔ بالکل۔ دوسرا اسرائیل کے اندر، بالکل اسرائیل کے اندر خوشیاں ہوئیں۔ پھر ویسٹرن میڈیا میں زیادہ تر نیگیٹو خبریں آئیں، حالانکہ رجیم چینج ویسٹرن میڈیا کے لیے وہ جمہوریت کے ہمیں سبق سکھاتے ہیں۔ حالانکہ آر ٹی پہ بہت اچھی آئی، آر ٹی پہ انہوں نے بڑا کلیئر بتایا۔ تو لیکن وہ پھر آپ یہ بھی سوچ لیں، وہ جو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، وہ جو ڈچ والا جس نے خاکے، اس نے بڑی خوشی بنائی۔ اچھا، اب یہی سارے لوگ جو ہیں یہ سارے پاکستانی فوج کے خلاف ہیں۔ ہندوستان سارا وقت پاکستانی فوج کو کہتا رہتا ہے۔ اسرائیل وہ بنیادی آئیڈیالوجیکلی طور پہ وہ کیونکہ سب سے تقریب مسلمان دنیا میں فوج ہے، وہ چاہتے ہیں کمزور ہو، جس طرح ان کی پوری پلان ہے کہ ایران کو کمزور کرنا۔ اسرائیل کے ارد گرد جو شام میں ہوا، جو ایران میں ہوا، جو لیبیا میں، اس کے سب کے پیچھے اسرائیل ہے۔ بالکل۔ تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کیوں اتنے خوش ہوئے ہمارے جانے سے، کیونکہ اس کو تحریک انصاف واحد پاکستان کی جماعت ہے جو ایک فیڈرل پارٹی ہے۔ کراچی میں بھی پبلک نکلتی ہے ہمارے لیے، بلوچستان میں بھی نکلتی ہے، پختونخوا میں، پنجاب میں۔ باقی رہ گئی تھوڑی ریجنل پارٹیز، وہ اپنے علاقوں کے باہر لوگ ہی نہیں ہیں ان کے ساتھ۔ تو ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر فیڈریشن کو کمزور کرنا ہے تو تحریک انصاف کو ختم کرو، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر پاکستان کو کمزور کرنا ہے تو پاکستانی فوج کو کمزور کرو۔ تو اس لیے جو ہمارا کوئی کسی ادارے سے کوئی یہ نہیں کہ کسی کی خوشامد کر کے یا کسی کو ہم کر رہے ہیں، سمپل یہ ہے کہ اگر اس ملک کو مضبوط کرنا ہے، اس ملک میں مضبوط ادارے چاہیے۔ پاکستانی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہماری عدلیہ ایک بڑی مضبوط ہو، ایک کریڈیبل ہو، جس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہو۔ کیونکہ دیکھیں عدلیہ کے بغیر آپ کبھی بھی انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ چلتا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ادارے کمزور ہوں۔ میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں نے اپنے 15-20 سال گزارے ہوئے ہیں وہ ملک جدھر ادارے مضبوط ہیں۔ اب دیکھیں جو سسٹم ہے نا، کامیاب سسٹم، جس طرح برطانیہ کا ایک کامیاب ماڈل ہے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے، اس کے اندر عدلیہ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ کانفیڈنس ہوتا ہے لوگوں کو کہ مجھے انصاف ملے گا، کمزور کو یہ کانفیڈنس ہے۔ وہاں قبضہ گروپ نہیں آ سکتے، وہاں مافیاز نہیں چل سکتے، کیونکہ عدلیہ ڈیل کرتی ہے ان سے۔ جب تک آپ کمزور کو پروٹیکٹ نہیں کرتے، تحفظ نہیں دیتے طاقتور سے، اور وہ کام ہے عدلیہ کا۔ جب عدلیہ کھڑی ہو جاتی ہے طاقتور کے ساتھ، جب ڈاکٹرن آف نیسیسٹی آ جاتی ہے، آپ یہ یاد رکھیں کہ وہ ملک کا فیوچر وہ ختم کر دیتے ہیں۔ دیکھیں چوری جو کرتا ہے نا، 2 قسم کی چوری ہے، ایک چھوٹا چور ہے، بھینس چور، موٹر سائیکل چور، یہ معاشرے کی تباہی نہیں ہوتا۔ جب اقتدار میں رہ کے آپ پیسہ بناتے ہیں اور جب آپ تب چوری کرتے ہیں تو وہ سارا ملک ایک تھرڈ ورلڈ بنارا ریپبلک بن جاتا ہے، وہی رہ جاتا ہے۔ کیونکہ وہ دیکھیں نا، چھوٹا چور تو چوری کرے گا تو پیسہ، تھوڑا پیسہ آئے گا وہ اپنے بستر کے نیچے رکھ لے گا۔ جب بڑا ڈاکو اربوں روپیہ چوری کرتا ہے، اس کو ملک سے باہر پیسہ بھجوانا پڑتا ہے، کیونکہ نظر آ جائے گا ملک کو، اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو جو ساری غریب ملک ہیں، ہر غریب ملک کے اندر بڑے اقتدار میں آ کے ڈاکو چوری کرتے ہیں، لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر، بڑے بڑے ان کے باہر محلات لے لیتے ہیں، آف شور اکاؤنٹس رکھ دیتے ہیں۔
یہ ہمیں نہیں تباہ کر رہے. یہ پاکستان کی بہت بڑی آج آپ مقروض ہیں, بہت بڑی وجہ یہ بڑے بڑے ڈاکو ہیں. یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ میں آپ کسی بھی غریب ملک میں چلے جائیں وہاں یہی ہو رہا ہے. یہی آپ کو جو اوپر سے جو طاقتور ہے وہ پیسہ چوری کر کے باہر لے جا رہا ہے, وہ ملک ختم ہو جاتا تھا. اچھا خان صاحب, سفر ہے اور اس سفر میں بڑی جنگیں لڑتا ہے انسان اور بڑے گھاؤ کھاتا ہے, تو زیادہ گھاؤ کون سا درد کرتا ہے, دوست کا یا دشمن کا؟ دیکھیں میں جب بڑا ہو رہا تھا نا تو میری والدہ جو تھی نا وہ سارا وقت مجھے کہتی تھی کہ میری بہنوں کو کہتی تھی کہ مجھے اس کی بڑی فکر ہے, یہ بڑا ہی سیدھا ہے اور یہ ہر کسی سے دھوکہ کھا جائے گا. میری ماں مجھے یہ چھوٹے سے مجھے کہتی ہوتی تھی میری بہنوں کو. تو میں والدہ کو کہتا تھا, میں نے کہا کیا فرق پڑتا, ہاں میں لوگوں کو ٹرسٹ کرتا ہوں لیکن کیا ہے, میں کامیاب تو ہوں کیونکہ میں کرکٹ کھیلتا تھا, مجھے تو فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی کیا کرے. جب میں گورنمنٹ میں آیا ہوں میں نے پہلی دفعہ ریئلائز کیا کہ یہ بہت بڑی کمزوری ہے جب آپ لوگوں کو ٹرسٹ کرتے ہیں. یہ پہلی دفعہ میں نے ریئلائز کیا. اعتماد. آپ جب لوگوں کو ایز اے پرائم منسٹر آپ کبھی لوگوں کے اوپر اس طرح اعتماد نہیں کرتے جو میں نے ساری زندگی کرتا آیا ہوں لوگوں پہ, کیونکہ وہ ہوتا کیا کہ وہ ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. آپ جب تک ڈیو ڈیلیجنس نہ کریں لوگوں کو, یعنی میں ادھر چینج ہوا ہوں کافی کہ یہ 3.5 سال کے اقتدار میں نے ریئلائز کیا کہ دوست کا گھاؤ زیادہ ہے. نہیں میں نے یہ ریئلائز کیا ہے دشمن کا گھاؤ زیادہ کہ جب تک آپ نے کبھی کسی کو پوری طرح ٹرسٹ نہ کریں, جب تک, کیونکہ آپ ایز اے پرائم منسٹر آپ اگر کسی کے اوپر غلط ٹرسٹ کر دیتے ہیں وہ آپ کو ملک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. ملک کو نقصان. بڑا اچھا یہ پوائنٹ ہے. اچھا میں خان صاحب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح مثال کے طور پہ آپ نے کیونکہ میں فنکار ہوں اور میں دیکھتا ہوں سارا دن ٹیلی ویژن پہ اتنے فنکار نہیں جتنے سیاستدان ہیں, ہر وقت وہ چلتے رہتے ہیں, بولتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, ایک ہی ڈائلاگ ہیں, اسکرپٹ بھی ایک ہے. آپ نے جب وہ خط لے آیا تو آپ کی آواز جو تھی وہ بھرا گئی. تو میں میرا داد کا جو ہے سارا مونی روڈ جہاں مینار پاکستان کے دادا صاحب کی بیک سائڈ, تو سارے بیٹھے ہوئے تھے سارے, تو میرے ساتھ جتنے بھی پھپھیاں, نانیاں, چاچیاں, دادیاں, جو بھی سب ایک فیملی جو پوری بیٹھی ہوئی تھی, ان سب نے رونا شروع کر دیا. تو مجھے یہ لگا کہ یہ جو باقی لوگ اتنا بولتے ہیں یہ فضول بولتے ہیں اگر یہ سچ بول لیں تو سچ کی جو آپ کی اس دن کی جو آواز تھی, آج یہ عوام میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی اس آواز کو ابھی تک کانوں سے نہیں نکال سکی. وہ کیا لمحہ تھا, کیا وہ پلیز ایکسپلین کریں گے؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایز این ایکٹر میں جاننا چاہتا ہوں کیونکہ میرے سامنے کھلی کتاب ہے ایموشنز. دیکھیں شان, تو پہلے آپ کو بہت دیر بعد میں نے زندگی میں ایموشنل نہیں دیکھا. میں آپ کو اتنا بڑا وہ میں 2 چیزیں آپ کو کہتا ہوں. دیکھیں ایک قوم کے لیے, دیکھیں مدینہ کی ریاست میں عوام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت سے ذمہ دار ٹھہرایا تھا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یعنی انہوں نے یہ کہا تھا, اللہ نے قرآن میں یہ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں لوگوں کو سمجھایا کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ رائے حق پہ کھڑے ہو, سچ کے ساتھ کھڑے ہو, اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو. اور یہ نہیں آپ کو کہا کہ جب برائی آپ دیکھیں تو آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں, آپ برائی کے خلاف جہاد کریں, آپ جو باطل ہے اس کے خلاف کھڑے ہوں. دیکھیں یہ سویلائز معاشرہ جب ہوتا ہے وہ بنتا ہے اس بیسس پہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں ٹی وی پہ میں تو ٹی وی بھی نہیں دیکھتا یہ جو چیٹ شوز ہیں, کیونکہ میں نے ان کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں کرپٹ ترین لوگ ہیں, ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں. اب یہ شہباز شریف کو 40 ارب روپے کے اس کے اور فیملی کے اوپر کرپشن کا کیس ہے, 40 ارب کے. یہی شہباز شریف لنڈن میں جائے, یہ امریکہ میں جائے, یہ فرانس میں جائے, یہ کسی بھی فورم کے اوپر ٹی وی پہ آ کے دکھا دے, کیونکہ وہاں امر بالمعروف ہے. وہ سارا میڈیا معاشرہ سچائی کے ساتھ حق پہ کھڑا ہو جاتا ہے. سر میڈیا کی بھی آپ نے میں پہلے 2 کمپیئر کرتا ہوں. دیکھیں ہمارا مسئلہ جو ٹی وی پہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ضمانت پہ ہے, ایک آدمی ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے جھوٹ بول کے, اور اس کے اوپر کنوکٹ ہو چکا ہے عدالت میں, اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لیڈر ہے. وہ تو جب آپ اس کو لیڈر سمجھیں گے تو برائی میں بری چیز کیا ہے, مجھے یہ بتائیں, پھر چوری میں بری چیز کیا برائی ہے. تو آپ نے معاشرے کے اندر
جو معاشرہ اوپر اٹھتا ہے محنت اور ہارڈ ورک سے. تو آپ نے تو لوگوں کو کہا کہ ایزی وے آؤٹ چوری کرو تو آرام سے، کوئی بری چیز ہی نہیں. ایزی وے آؤٹ. یہ ایک ایٹم بوم سے زیادہ برا تباہی مچتی ہے جب ایک معاشرہ اچھائی اور برائی کے اندر مطلب کرنا، فرق کرنا چھوڑ دے. قرآن کی پوری آیت ہے الفرقان، اچھائی اور برائی میں فرق کرنا. دیکھیں یہ میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس وقت جو میں نے لوگوں کو کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں مدینہ کی ریاست جو تھی اس کے اوپر دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن بنا تھا، وہ کی پرنسپلز پہ بنی تھی. وہ جب تک ہم وہ پرنسپلز نہیں اپنائیں گے یہ قوم اوپر پرواز نہیں کر سکتی. جو ملک ہم کافر کہتے ہیں وہ ان اصولوں پہ چل رہے ہیں. اس لیے ایک پہلا یہ. دوسری چیز یہ تو مجھے اس لیے اس دن بڑی تکلیف تھی کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ بیرونی سازش باہر سے فیل ہو گیا تھا. نہیں، وہ تو میرے پاس وہ آ گیا تھا، میرے پاس تو وہ کاغذ آ گیا تھا اور وہ پوری سازش چلنی شروع ہو گئی. یہاں سارے ایکٹرز، ہمیں تو پتہ تھا کون کیا کر رہا ہے، مجھے تو ایک ایک کا پتہ ہے جو اس سازش میں ملوث تھا. اور صرف افسوس کی بات یہ ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کی ان کا الیکٹڈ پرائم منسٹر کے اگینسٹ دھمکی دیتا ہے. ایک گورنمنٹ آفیشل وہاں بیٹھ کے دھمکی دیتا ہے ہمارے ایمبیسڈر کو، اگر تم اس پرائم منسٹر کو نہیں ہٹاؤ گے تو ہم یہ کر دیں گے، اور اگر اس کو ہٹا دو گے ہم معاف کر دیں گے. یعنی جس طرح ہم پتہ نہیں کوئی کمی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے کہ ہمیں معاف کر دیں. بریک لیتے سر، اس بریک کے بعد آتے. ویلکم بیک. اعتماد ایک بہت بڑی چیز ہے جو جیسے کہ عوام کا اعتماد، میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ سارے جو ہم سنتے ہیں روز ٹاک شوز کے علاوہ، کہ جن لوگوں کو انہوں نے ووٹ دیا وہ ان لوگوں پہ اعتماد کر کے ووٹ دیا، انہوں نے آگے جو کیا وہ سب کو پتہ ہے آگے. ایسے ہی سر صحافت میں بھی کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ ہم جس صحافی کو اعتماد کا ووٹ دے کے اس کے اوپینین کو میٹر کرنا ہم سب شروع کر دیتے ہیں. آپ کو لگتا نہیں کہ اس پورے اسکرپٹ میں جو ایک جرنلزم کا جو ایک رول ہے، کیا وہ بری ذمہ ہے رسپانسبلٹی سے؟ جس طرح آپ نے اون کیا رسپانسبلٹی ایز اے پرائم منسٹر کہ نہیں یار میں ان لوگوں کا میں جواب دے ہوں، تو کیا یہ جو ریالٹی ہے، یا ہم بہت کلیئر ڈیوائڈ دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹلٹ کہاں مار رہے ہیں، یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں، کل کے جو ستیلے تھے وہ آج کے لاڈلے ہیں، وہ ہمیں نظر آتا ہے. تو کیا آپ جرنلسٹس کو کیا، کیونکہ آپ کے بارے میں بڑا ایک وہ ہے کہ جی ہم یہ بند کر دیں گے، چینل کے فنڈز بند کر دو، فلاں کا یہ کر دو، جہاں سے یہ سارا سٹارٹ ہوا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ پلیز ایسا بھی کوئی ایک ہمیں ایک ایسا ایریا دیں. شان میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں صحافت کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے جس طرح انسان ان اے سوسائٹی. جس طرح انسان کو اللہ نے قرآن میں کہتا ہے کہ وہ جب اوپر جاتا ہے پرواز کرتا ہے تو فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے، یہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہو. لیکن جب گرتا ہے جانوروں سے نیچے گر جاتا ہے. انسان جس طرح اوپر بھی جا سکتا ہے نیچے اس طرح صحافی بھی ہے. اب کئی صحافی جو ہیں ان کی معاشرے کے اندر وہ اتنا زبردست رول پلے کرتے ہیں، معاشرے کی ایجوکیشن کرتے ہیں، ان کی امر بالمعروف پہ چلتے ہیں. سب سے بڑا امر بالمعروف کے اوپر صحافت کے اوپر ذمہ داری ہے. جس طرح مغرب کے اندر ہے، میں آپ کو بتاؤں وہاں کی صحافت، ادھر بھی ہوتے ہیں جو کہ پیسے جو فرمائشی ہوتے ہیں، جو کہ لیکن وہاں پیسے پہ اور ایلیمنٹس بھی ہیں جو زندہ ہیں، لیکن ان کی جو morality اور اخلاقیات ہے وہ ہمارے سے بہت اوپر ہے. وہاں ایک دفعہ کسی کو شک پڑ جائے کہ صحافی نے کسی سے پیسے لے کے فرمائشی کالم رکھی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے وہاں. ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کئی صحافی بڑا اوپر سے شروع ہوئے تھے وہ نیچے آ گئے، کئی نیچے سے شروع ہوئے تھے وہ اوپر چلے گئے، کیونکہ عوام آخر میں فیصلہ کر لیتی ہے کون کریڈیبل ہے. اچھا وہ یہ بھی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اخلاقیات کس کی اوپر ہے، کون وہ ہے جس کا کوئی نظریہ ہے، کوئی ویلیو دے، کون وہ ہے جو کہ جناب ایک کرپٹ آدمی کو جو بھاگیا ملک سے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پتہ ہے کہ وہ پیسے چوری کیے ہیں. دیکھیں جو پینما کا انکشاف تھا وہ ہم نے نہیں کیا تھا، وہ انٹرنیشنل تھا، وہ سارے دنیا کے بڑے بڑے لوگ پکڑے گئے اس میں. اب اس کے اندر وہ پھنس جاتے ہیں اور اس کے اندر وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، سپریم کورٹ ان کو سزا کر دیتی ہے. یہاں بیٹھ کے ان کو ہیرو بنانا، جو صحافی ان کو ہیرو بنا رہے ہیں وہ معاشرے میں ظلم کر رہے ہیں کیونکہ وہ اچھے برے کی تمیز. اس کا مطلب کہ برائی تو کچھ ہوئی نا، منی لانڈرنگ، ملک کا چوری کر کے پیسہ باہر لے جاؤ، کوئی بری چیز ہی نہیں ہے. ایک بریک لیتے سر، اس بریک کے بعد آتے.
ویلکم بیک. اچھا خان صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ایک اور بڑا کلیئر میں کرنا چاہ رہا تھا, بیکاز یہ میں عوام کی سوال جو ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کی ٹویٹر پہ تصویر لگی, ایک وفد آیا ہوا تھا امریکہ سے دوبارہ, تو وہ پیچھے نیچے لوگ شروع ہو گئے جی یہ تو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا اور فلاں. تو آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دوستی غلامی نہیں, جو مجھے یاد ہے ابھی تک, میرے خیال سے اب تو مجھے یاد ہو گیا, عوام کو یاد ہو گیا, باقیوں کو بھی یاد ہو جانا چاہیے. تو اس پہ تھوڑا سا کلیئر کریں کہ کیا یہ لوگ جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں. دیکھیں بات سنیں, میں مغربی سویلائزیشن کو سب سے بہتر جانتا ہوں. بالکل, کسی نے اتنا ٹائم وہاں گزارا نہیں, ان کو سمجھا نہیں, یونیورسٹی وہاں کی, میں جانتا ہوں سب کو, میری واقفیت ہے, دوستیاں ہیں. دیکھیں جو مغربی سویلائزیشن ہے وہ کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ ایک ہی ساروں کی سوچ ہے, بڑے ڈفرینٹ سوچ کے لوگ. ان کی جب ایڈمنسٹریشن, اب یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یہ کیا, آپ امریکہ کو نہ کہیں, یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے, ان کے آفیسر نے یہ ہمیں دھمکی دے کے ہماری رجیم چینج کروائی ہے یا سازش کر کے, ٹھیک, ہم ان کو اس سے بات کریں. مصیبت یہ ہم سارے امریکنوں کو دیکھتے ہیں, وہ جو خاتون آئی تھی جو یہاں ان کی سینیٹر تھی وہ یا کانگریسمن تھی یا سینٹ وومن تھی, وہ اسلام و فوبیا کے خلاف اس نے ریزولوشن کانگریس میں پاس کی. یہ باتیں نہیں پتہ لوگ. اس عورت نے اسلام کے خلاف, جو میں شروع میں ساری جو ہم نے یو این میں جا کے ریزولوشن پاس کی, ہم نے یہ جو اسلام و فوبیا, یہ جو باہر پاکستانی رہتے ہیں ان کو بڑے مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے. ان کے خلاف ہر قسم, حجاب عورتیں پہناؤ گالیاں نکالتے ہیں لوگ, داڑھی رکھی ہو لگے وہ مسلمان ہے اس کو برے بھلاٹ کہتے ہیں, کئی دفعہ مارتے ہیں لوگ. تو یہاں تو پتہ نہیں ہے, مجھے تو پتہ ہے. اس عورت نے امریکہ میں کھڑے ہو کے پورا سٹینڈ لیا, اس کو بڑا برا بھلا کہا گیا, وہاں کی اسرائیلی لابی نے اس کی بڑی تنقید کی, اس کے باوجود وہ بڑی دلیر عورت نکلی, اس سے کھڑے ہو کے اینٹی اسلام و فوبیا کے خلاف ریزولوشن پاس کی. تو یہ پوائنٹ یہ ہے کہ فرینڈشپ از دیر بٹ نو غلام. دیکھیے ہماری سب سے دوستی ہونی چاہیے. دیکھیں کوئی بھی معاشرے میں سارے اچھے نہیں ہوتے اور سارے برے نہیں ہوتے. گورنمنٹس کی پالیسیز ہوتی ہیں. میں نے امریکہ کی پالیسیز کی خلاف بات کی ہے, عراق وار کے خلاف, افغانستان وار کے خلاف, ہمارا جو وار آن ٹیرر میں انہوں نے جس طرح استعمال کیا اور ہم استعمال ہوئے ہیں اس کے خلاف میں نے بات کی. لیکن امریکہ کے اندر میری ڈونلڈ ٹرمپ سے اچھی بڑی دوستی تھی, ہم تو اس سے, میرے تو بڑے اچھے تعلقات تھے. تو جب ان کی کئی گورنمنٹس بدلتی ہیں, اب مثلا ہماری گورنمنٹ اور یہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس کا یہ تو نہیں مطلب اگر میں اس کی تنقید کر رہا ہوں تو میں اینٹی پاکستان ہوں. لیکن خاص صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے جب یہ شعور بیدار جو جس کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح مثال کے طور پہ آپ کو تھا کہ یہ قوم ہے جو اتنے عرصے سے ایک پروسیس میں سے گزر رہی ہے اور مطلب نہ بولتی ہے, نہ اٹھتی ہے, نہ سوال کرتی ہے, نہ, حالانکہ بہت ساری مثالیں ایسی جس میں وہ پوچھ لیتے تھے سیڑھیوں پہ بیٹھ کے, جب مسجد نبوی کی سیڑھیوں پہ کہ جی آپ نے یہ کہاں سے لیا ہے یا یہ کب. تو یہ آپ کو اعتماد تھا یا بھروسہ تھا یا اللہ پہ تھا کہ یہ جاگے گی قوم؟ وہ کیا ایلیمنٹ تھا کہ آپ نے اس قوم کو, بڑے بڑے لوگ آئے وہ اپنی ہوپ چھوڑ کے چلے گئے, دیکھیں آپ نے کیوں اس سے یہ رشتہ جوڑے رکھا؟ دیکھیں شان, میں نے پاکستانیوں کو, میں تو پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوں نا, میں نے بڑے بڑے عظیم پاکستانی دیکھے ہیں راستے میں. اور میں نے کرکٹ ٹیم, اب میں کرکٹ کا مثال دیتا ہوں, ہندوستان 7 گنا بڑا ملک تھا ہمارے سے, ہے ہمارے سے. ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے, بورڈ کے پاس فیسلٹی زیادہ ہے, ہمارے پاس, ہم پاکستان ٹیم 7 گنے بڑے ملک کو, میں اپنا بتاؤں, میں 24 ون ڈے میچز میں کیپٹن کیا ہندوستان کے خلاف, 19 جیتا ہوں 24 میں سے. ہمارے یہاں ٹیلنٹ بہت ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا وہ ٹیلنٹ کو اوپر نہیں آنے دیتا. جو انصاف کی تحریک, انصاف کا پھر سے مطلب میرٹ ہوتا ہے. جب سسٹم کے اندر میرٹ آ جاتا ہے, آپ موقع دے دیتے ہیں, یہ ملک اوپر اٹھ جائے گا. ہم نے اصل میں ایلیٹ کیپچر, ایک ورڈ ہے ایلیٹ کیپچر, تھوڑے سے لوگوں نے ملک کے وسائل پہ قبضہ کر لیا, وہی خاندان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے باپ اور بچے تھا. اب مجھے بتائیں جمہوریت کیا ہوئی کہ وہی 2 خاندان ہیں, ان کے بچے تیار ہوئے, ان بچوں کے بچے تیار ہو گئے, کیا اور کوئی نہیں ہے؟ یا باپ بن گیا پرائم منسٹر, بیٹا بن گیا چیف منسٹر, کوئی نہیں. سنے نا, میں صحیح کہہ رہا ہوں, کوئی میرٹ نہیں ہے, کوئی ان کی پارٹیز میں کسی میں کوئی قابلیت نہیں تھی سوائے اس خاندان کے. یہ ہے المیہ اس وقت.
اور میں لوگوں کو یہ جگانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو جب تک ایک غلام تب تک رہتا ہے جب تک اس کو احساس نہ ہو اپنی غلامی کی. جیسے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں غلام ہوں اور پھر وہ بیداری اس میں آ جاتی ہے, وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے. میں نے اپنی 26 سال کی پولیٹکس میں اور اپنی زندگی میں یہ پہلی دفعہ پاکستانی قوم کو کھڑے ہوتے دیکھا, پہلی دفعہ. اور یہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی, یہ قوم بنے گی تب جب یہ لوگ کھڑے ہو جائیں اپنے حقوق کے لیے, حق کے لیے, امر بالمعروف کے لیے. تھوڑا سا لائٹ موڈ پہ چلتے ہیں خان صاحب, کیونکہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اگر سیاست ڈسکس نہ کریں تو یہ ایسے ہی کہ نصرت فتح علی خان صاحب کو کہیں کہ گانا نہ سنائیں, کیونکہ آپ کے ساتھ وہ ایک ایسا ماشاءاللہ ایک نالج ہے اور ایک جذبہ ہے کہ آپ اس رو میں نکل جاتے ہیں. قاسم اور سلیمان کو عیدی کتنی بھجوائی ہے آپ نے اس دفعہ؟ قاسم اور سلیمان میں نے ان کو 2.5 سال ہو گئے نہیں دیکھا, کیونکہ بیچ میں کرونا آ گیا, اس کے بعد ٹریول کے مسئلے آ گئے. نہیں خان صاحب آپ پیسے بھجوا تو سکتے تھے نا, مطلب ہاں نہیں, وہ عیدی تو خیر بات کی بات ہے, وہ بیچارے اب پتہ نہیں ان کا کیا. دیکھیے خان صاحب میرے خیال میں نا, میں ایز اے فادر میں یہ بات کروں گا, میرے بچوں والا مجھے اسلام آباد آنا ہوتا ہے نا, مجھے مصیبت پڑ جاتی کہ یار بچے گھر پہ اکیلے ہوں گے. بہت بڑی قربانی نہیں ہے؟ ہاں اصل میں ہاں, سب سے بڑی تو جب بچے آپ کی چھوٹی عمر پہ آپ سے دور چلے جائیں, میرے خیال میں سب سے بڑا طلاق کی جو سب سے بری چیز ہوتی ہے جب آپ کے بچے آپ سے چلے جاتے ہیں. تھوڑا سا میں یہ بتانا سننا بھی چاہتا ہوں, بیکاز میں تو کافی ویسٹ آنا جانا, ہمارا کام میڈیا کا ہے, ہم لوگ مارکیٹنگ کمپنیز ہائر کرتے ہیں اپنی فلم کی پروموشن کے لیے کہ بچے کو یہ میسج پہنچ جائے کہ جی فلم آ رہی ہے. تو میں نے جب اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اب سیاست میں بھی بڑی ایجنسیز, بڑی چیزیں, بہت کوپریٹ ہو گئی ہے سیاست بھی. آپ ایسی ایجنسیز ہائر کرتے ہیں جو آپ کی کریکٹر اسیسینیشنز کرتی. مثال کے طور پہ کسی کی آج کل کریکٹر اسیسینیشن کرنا, اس کے بارے میں انفارمیشن پھیلانا, یعنی کہ ایک دور تھا کہ سچ بولا جاتا تھا تو مان لیا جاتا تھا, آج جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ آپ سچ کو تلاش کرتے کرتے تھک کے جھوٹ مان کے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں شان, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو لوگ ایسے ہیں جو آپ کی آئیڈیالوجی جو پاکستان کے حق میں بہتر نہیں چاہتے, آپ کو لگتا ہے کہ ان کا سیکنڈ سٹیپ, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ پاسٹ کی اگر میں سیاست دیکھوں تو ہر دور میں انہوں نے کسی نہ کسی لیول پہ کبھی جہاز سے پرچیاں گر رہی ہوتی تھی, کبھی کچھ گر. تو آج کل جو نیا ٹرینڈ آیا ہے وہ یہ مارکیٹنگ کمپنیز ہائر کی جاتی ہیں, یا یہ اینالیٹک کا ایک ایریا ہے جہاں پہ آپ کا جتنا نادرا کا ڈیٹا ہے وہ دیا جاتا ہے ان کو, اور اس کے اوپر وہ ڈیزائن کر کے دیتے ہیں. تو آپ کی حکومت میں ایسی سازشیں آپ کو پتہ چلا ایسی سازشیں؟ دیکھیں شان, 2 قسم کی پالیٹکس ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ پالیٹکس میں آپ کو ہر وقت جواب دینا پڑتا ہے, مثلا کہ آپ کی پرفارمنس کیا اس کے اوپر جواب دیں, آپ کے میرے پر کرپشن کا کیس آ گیا مجھے جواب دینا پڑتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میرا مقابلہ ہوا ہے مافیاز کے ساتھ, اور سب سے بڑا مافیا شریف مافیا. انہوں نے جب سے میں پالیٹکس شروع کی, خیر انہوں نے بے نظیر سے بھی یہی کیا تھا, اس کی تصویریں پھینکی جہاز سے, اس کی اور اس کی والدہ کی. یہ ہمیشہ پرسنل لیول پہ اٹیک کرتے ہیں کیونکہ یہ کرتے ہیں کرپشن. ان کی کرپشن کی کہانیاں 35 سال سے چل رہی ہیں. ان کو جب کوئی کرپشن کے اوپر کرتا ہے تو یہ ڈائیورٹ کرتے ہیں, یہ اٹیک کرتے ہیں ذاتیات پہ. مجھے شروع میں انہوں نے پہلے وہ جمائمہ مسلمانوں کی یہاں اس کو انہوں نے یہودی لابی بنا دیا, اور بڑا ہی بری کیمپین اس کے خلاف چلائی. وہ بیچاری عورت مسلمان ہو کے آئی, اس کو وہ بیچاری, پھر اس کے اوپر انہوں نے کیس کر دیا, ایک جھوٹا کیس کر دیا ٹائلز کا کہ جو اینٹیکس ایکسپورٹ کر رہی ہے پاکستان سے. یعنی وہ 1 سال ملک سے باہر رہی اس کا, جب تک, اور 48 گھنٹے میں پتہ چل گیا, ایک فورینسک ٹیسٹ کرواتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے اینٹیک ہے یا نہیں ہے. وہ ٹیسٹ آ گیا, وہ عدالت کیس ہی نہ سنے, 1 سال انہوں نے اس کو عدالت میں کیا. پھر انہوں نے وہ ایک سیٹا وائٹ وہ پوری سٹوری چلائی. سر یہ جو کریکٹر اسیسینیشن والا پوائنٹ ہے یہ چھوٹا نہیں ہے, میں ایک بریک لوں گا, اس بریک کے بعد میں اس پہ ذرا, کیونکہ دیکھیں یہ تو ہو گئی ماضی کی باتیں, ابھی کچھ چیزیں کریکٹر اسیسینیشنز کی انہوں نے اکٹھی جنہوں نے بھی کی ہیں, ہم تو عوام ہیں, ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں. سر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس. اور ہم بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں, بیکاز بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ آگے آنے والے
5th جنریشن کے وار فیئر کے اٹیکس کیا ہوتے ہیں. ہمارے ذہن میں آج بھی جنگ یہ ہے کہ ٹینک ہوتے ہیں, جہاز ہیں, اور ظاہر ہے وہ ایک 3rd جنریشن 4th جنریشن ایک وار فیئر ہوتا ہے. لیکن ایک وار جو سب سے زیادہ اس وقت سوشل میڈیا پہ اور باقی ایریاز میں آیا ہے, اسے کہتے ہیں دا وار یو ڈونٹ سی بٹ اٹس دیر. تو اس کے اندر ہم انسانوں کو زندہ رہنے دیتے ہیں, ان کے کریکٹرز کو اساسینیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ان میں گولیوں کی جگہ لے لیتی ہیں لفظ, اور بم کی جگہ آ جاتا ہے وہ الزام جو اس پہ لگایا جاتا ہے. تو میں یہ ضرور سمجھنا چاہوں گا خان صاحب کہ جو فیوچر کی جو پلاننگ ہے, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ یہ سفر اب جو شروع ہوا ہے, اس سفر میں آگے کریکٹر اسیسینیشن ہی ایک ایسا ہتھیار ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے. آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی تیاری کی ہے؟ آپ عید کے بعد, اب عید ختم ہو گئی, اب آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے کریکٹر اسیسینیشن کی. انہوں نے کمپنیز ہائر کی ہوئی ہیں جن کو پوری مٹیریل بنا رہے ہیں. دیکھیں نا پھنسے کیا ہوئے ہیں, یہ سارے 60% ضمانت پہ ہیں. باپ بھی ضمانت پہ ہے, وہ جو شہباز شریف بیٹا بھی ضمانت پہ ہے, مریم بھی ضمانت پہ ہے, وہ کنوکٹڈ ہے نواز شریف, بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں. تو ان کے پاس کیا ڈیفنس ہوگا؟ عموماً ایک ڈیموکریسی میں ان کو جواب دینا چاہیے. پہلے تو یہ کبھی آ ہی نہیں سکتے اوپر کسی بھی ڈیموکریسی میں, اگر آپ ضمانت پہ ہو آپ کوئی عہدہ مل ہی نہیں سکتا. نہیں مل سکتا. اب انہوں نے بجائے یہ کہ جی 40 ارب کی ہم نے کرپشن کیا اس کا جواب دیں, یہ اب پورا اٹیک کریں گے کیریکٹر کے اوپر. کیریکٹر کے اوپر ہر قسم, جس طرح میں نے ماضی میں کہا وہ جمائمہ کا قصور کیا تھا, وہ میری بیوی تھی, اس کے اوپر اٹیک کر کریکٹر دیا. اسیسینیشنز کی ابھی وہ فیوچر میں جو بھی اب ابھی ان کو فرا مل گئی ہے. فرا کا کیا قصور ہے؟ وہ بشرا بیگم کی جاننے والی ہے, کیونکہ نہ اس کو بشرا بیگم نہ مجھے کچھ کر سکتے ہیں, وہ اس کے اوپر پڑ گئے. انہوں نے اور تیاری کی ہوئی ہے, انہوں نے ٹیپس بنوائی ہوئی ہیں, جس طرح انہوں نے چیف جسٹس کے اوپر ٹیپ, ایک کوئی ارشد جج تھا اس کے اوپر ٹیپس. یہ ہے مافیا سٹائل. میں صرف یہ اپنی قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج کل کے زمانے میں آپ نے کوئی بھی کسی کے اوپر اچھالنا ہو گان, اس طرح کی کمپنیز بنی ہوئی ہیں جو آپ کی پوری مدد کرتی ہیں. جس طرح آپ کے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے کیمبرج انالیٹکا کا, اور اس کے بعد آپ پھر اس کو پورا ڈسٹارٹ کر سکتے ہیں. سو یہ جو آنے والا وقت ہے, انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, کیونکہ ہم نے تو سڑکوں پہ ہم نے تو لانگ مارچ کی ڈیٹ اس مئی کے اینڈ میں ہم کر دیں گے. ان کا توڑ یہ ہوگا کہ کسی طرح عمران خان کو پبلک کی نظر میں گرواؤ اور اس کے کیریکٹر کو اسیسینیٹ کرو. بٹ یہ پہلے بھی کرتے آئے ہیں, یہ ابھی نہیں, کوئی نئی چیز نہیں ہے. اچھا خان صاحب, میں جاتے جاتے ایک, اب اتنا آپ نے بھی دیسی مرغی تیار ہوگی اور آپ نے جانا ہوگا, کیونکہ ہم نے تو آپ نے پیٹیز ہی کھلائیں. لیکن اینی وے, ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جب ہم بات کرتے ہیں, ایک اگر دیکھا جائے تو مصلحت جو ہے, ایک طرف بہت بڑا ایک ایریا ہے جہاں پہ ہم صلح بھی کرتے ہیں, اور یہ اسلام کا ایک حصہ ہے, اور پھر ہم غزوے میں بھی ہم جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم وہاں. تو آپ کا کوئی ایسا اس سفر میں کوئی ایسا ایریا ہے جہاں پہ مصلحت یا دوستی یا دوبارہ صلح کی جائے, یا کسی بھی ایریاز میں, کیا صرف ہم دیکھیں ہم تیار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, اس سے ہمیں پھر سے اللہ کا حکم ہے اسے سیکھو. تو صلح حدیبیہ بھی ان کی زندگی کا حصہ تھا کہ جب انہوں نے بڑے مقصد پہ پہنچنے کے لیے انہوں نے مفاہمت بھی کی, لیکن جب ان کو کہا گیا کہ صرف سب کچھ کر دو, مکہ کے وہ جو تھے انہوں نے کہا کہ صرف ہم ایک چیز نہ کہو کہ اللہ ایک ہے, تو انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ مفاہمت کی بات کروں, چاند ایک ہاتھ میں اور سورج ایک ہاتھ میں بھی دے دو, نہیں کروں گا. یعنی کہ جو آپ کا آبجیکٹو ہے اس کے اوپر آپ کمپرومائز نہیں کرتے. مجھے یہ کہتے رہے جی این آر او دے دو, بڑے پریشر ڈالا جی این آر او دے دو. اب این آر او دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک معاشرے کی اپنی کرسی بچانے کے لیے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں. مشرف کے جو این آر او ہے اس نے جو تباہی مچائی اس ملک میں, جو سارا یہ قرضوں کا بوجھ وہ 10 سال میں دیکھیں, کرپشن آسمانوں پہ, سارا کچھ, ادارے تباہ ہو گئے. اب آ کے اور میرے پر پریشر ڈالا. میں اگر این آر او دیتا ہوں, میں اپنے مقصد جس کے لیے میں پالیٹکس اس کو کمپرومائز کر تو وہ نہیں ہے, لیکن اس کو پہنچنے کے لیے آپ مفاہمت کرتے ہیں. ہاں صاحب, جلدی جو پچھلے 3 سال تھے, کیا اگر آپ کو اس طرح کی ٹیم دوبارہ ملے تو آپ میچ کھیلیں گے؟
اگر میں نے پھر سے اگر مجھے شروع ہو 3.5 سال پہلے تو میں بالکل پہلے میں پھر سے الیکشن کرواؤں گا. میں کبھی اس طرح کی کمزور گورنمنٹ, ایک کمزور گورنمنٹ اگر آپ سٹیٹس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں بڑا آسان ہے, سب کو پیسے کھلا دو. لیکن اگر آپ ریفارم اور تبدیلی لانا چاہتے ہیں, ایک کمزور گورنمنٹ, کمزور مائنورٹی, کولیشن گورنمنٹ, پارلیمنٹری ڈیموکریسی ناممکن ہے. تو میں پھر سے الیکشن تو آپ کریں گے. آپ اس دفعہ اگر انشاءاللہ جب آپ آتے ہیں پاور میں تو اس دفعہ آپ پارلیمانی میں جائیں گے یا پریزیڈنشل سسٹم میں؟ نہیں, جانا تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہوگا, لیکن مجھے اگر کلیئر میجورٹی نہ ملی تو میں بہتر ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھوں گا بجائے گورنمنٹ میں, کیونکہ وہ آپ اپنا ایجنڈا بڑا مشکل ہے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, تاکہ جو عوام کو آپ سے امیدیں ہیں وہ پوری نہیں کر سکیں گے جب تک آپ کو پورا ایک اختیار, کیونکہ آپ اتنے کمزور ہوتے ہیں. وہ جو مافیاز بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو چلے نہیں دیتے. آپ کے پاس اختیارات. اب مثلا ہم نے اگر یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں فیصلے تو عدالت نے کرنے ہیں. اب یہ جتنے بھی پرانے کرپشن کے کیسز تھے فیصلے تو عدالت نے کرنے ہیں. اب وہ 3 سال کیس ہی چلتے جا رہے ہیں, ہم اس کا کیا کریں؟ یعنی نیب اگر کیس صحیح نہ بنائے ہم کیا کریں؟ وہ تو آزاد ہے. خان صاحب لاسٹ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے ایک ایسی بات, کیونکہ میں وہ جب میرے گھر کے پاس ہی ہے, میں پہلے یہ کلیئر کروں کہ میں, کیونکہ اکثر مجھے ٹویٹر پہ یوتھیا کہتے ہیں, تو میں کہتا ہوں بھائی میں پاکستانی ہوں, میں پہلے پاکستانی ہوں, بیکاز میں عوام کی آواز رہنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں وہ آواز بنوں جو عوام کی آواز ہو. میں کوئی بائسڈ اوپینین والا بندہ نہیں بننا چاہتا, میں ایک اپنے ریٹین کرنا چاہتا ہوں اپنی آئیڈینٹی کو. تو میں جب گزرا لبرٹی میں, بالکل میرے گھر کے پاس ہی آپ نے کال دی ہوئی تھی, تو میں رک گیا. تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جس کی ٹانگیں نہیں ہیں, وہ بیساکھیوں پہ چل کے اس کے گلے میں PTI کا ایک 5-6 فیملیز نئے, چھوٹی سی بچی انہوں نے ہاتھ میں پکڑی, وہ بھی بھاگ رہے ہیں اس طرف جس طرف آپ نے کال دی. یہ خان صاحب بڑی ایموشنل قوم ہے, یہ آپ کی امید کے ساتھ جڑ گئی ہے. اس کو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, کیونکہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار, میں کہتا ہوں ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا آپ نے. جو میں نے لوگوں کا ولولہ اور جو رشتہ میں نے آپ کا لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے, اس دن میں یقین کریں, میں 40-45 سال سے پاکستان میں رہتا ہوں, میں نے نہیں دیکھا. ہر شخص اس طرف ایسے بھاگ کے جا رہا تھا جیسے کوئی وجہ ہے, کوئی مجھے جانا ہے, مجھے کھڑے ہونا ہے. وہ ساری عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. وہ آپ پرائم منسٹر ہیں نہیں ہیں, مجھے اس بات کا فرق نہیں ہے. آپ کا جو رشتہ, آپ نے امید کا رشتہ ان سے قائم کیا ہے, اس رشتے پہ ان سے دل کی کوئی 3 باتیں کر دیں. دیکھیں شان, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اگر معاشرہ آزاد رہ کے اس کی پرواز اوپر بھی جا سکتی ہے, غلام رہ کے وہ زمین پہ رینگتا رہ بھی سکتا ہے, یہ ہمارے اوپر ہے. میں پھر سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس 2 راستے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں. ایک راستہ نعمتوں کا راستہ ہے, عظمت کا راستہ ہے, دوسرا تباہی کا راستہ. وہ نعمتوں کا راستہ مشکل راستہ ہے. انسان کے اوپر ہے کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں. اور علامہ اقبال نے جو خودی کا کانسیپٹ, جو انہوں نے ساری ان کی جو وہ ایک غلام قوم کو جگا رہے تھے, علامہ اقبال کی, اور وہ سارا قرآن کے بیچ میں سے جو اللہ کا حکم ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, وہ ان کی زیادہ تر شعر ان کے قرآن کے بیچ میں سے, جو کہ وہ لوگوں کو جگانے کے لیے تھا. دیکھیں, لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے. انسان اپنے آپ کو غلام بناتا ہے شرک کر کے, جھوٹے خداؤں کی پوجا کرنا, جس میں سب سے بڑا جو شرک ہے, جو بت ہے, وہ ہے خوف کا بت. میں ایرسٹوٹل نے 1000 سال پہلے اسلام کے آنے سے اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی. اس نے کہا کہ اگر معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہوگی تو ہر شہری اس کے خلاف کھڑا ہوگا, سوائے 2 طبقے کے, جو بزدل ہے, خوف زدہ ہے, اور جو خود غرض ہے, جو صرف اپنا سوچ رہا ہے کہ میری تو جی بزنس چل رہی ہے, بڑی اچھی ہے, چل رہی ہے, میں کیوں نکلوں اس کے اگینسٹ. یہ جو 2 طبقے ہیں, جب ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے معاشرے میں, وہ معاشرہ غلام بن جاتا ہے. جب آپ رائے حق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, آپ آزاد ہو جاتے ہیں. جہاد ہے کیا؟ ظلم کے سامنے کھڑے ہونا.
یہ ہے جہاد، یہ اللہ کا حکم ہے. یہ جو ایرسٹوٹل نے پہلے 100 سال 1000 سال پہلے ایگزیکٹلی وہی قرآن کہتا ہے. مدینہ کی ریاست کیا تھی؟ وہ لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کر کے آزاد کر دیا. ان کو پر لگ گئے، وہ اقبال کے شاہین بن گئے. انہوں نے دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن، اور یہ انسانی تاریخ میں ہے کہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں ایک دنیا کا عظیم سویلائزیشن بن گیا. پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پہ، اس کا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کرپٹ لوگ، یہ جو ایک رولنگ ایلیٹ اور باہر کے جو سامراج ہے، ہم اس کے اندر جکڑے ہوئے ہیں اور ہم اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پا رہے ہیں. اور جب تک ہم آزاد نہیں ہوں گے ہماری پرواز اوپر نہیں ہوگی. سو یہ جو جنگ ہے نا، دیکھیں ایک لاسٹ پوائنٹ چھوٹا سا، یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں سر، یہ ریمیٹنس بھی بھیجتے ہیں، یہ پیار بھی بھیجتے ہیں، یہ ان کو حق ہونا چاہیے ووٹ ڈالنے کا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان سے یہ حق چھینا جائے گا؟ دیکھیں نا، یہ مافیا ہے. یہ ان کو ڈر ہے کہ انہوں نے کس طرح الیکشن جیت کے پاور میں آنا ہے. تو اس میں اگر ای وی ایم مشین سے ان کو پتہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن اس سے ہو سکتا ہے، وہ نہیں آنے دے رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز زیادہ شعور رکھتے ہیں. وہ دو چیزیں، اوورسیز پاکستانی، کیونکہ میں بھی اوورسیز پاکستانی 20 سال رہ چکا ہوں. وہاں ہوتا کیا ہے، ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک سسٹمز دیکھ لیتے ہیں جو فنکشنل ہے، جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اور وہ موازنہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے کیا کمزوری ہیں، وہاں کیا ہے. اور دوسری چیز، وہ پاکستان سے زیادہ جڑ جاتے ہیں، کیونکہ آپ جب باہر ہوتے ہیں نا، آپ جتنا مرضی پیسہ بنا لیں لیکن وہ آپ کا ملک نہیں ہے. آپ پھر بھی وہ واپس ادھر جا، تو آپ کو پاکستان کی زیادہ قدر ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ پیٹریوٹک ہوتے ہیں. اور اس لیے وہ زیادہ تر ان کو دیکھ لیتے ہیں، ان کے پیسے. اب جو لنڈن کے اندر ان کے گھر کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں، وہ جتنے لنڈن میں ہیں وہ ہم تحریک انصاف نہیں بھیج رہی. ان لوگوں کو پتہ ہے کہ لنڈن کا سب سے مہنگا علاقہ، اور لنڈن یورپ میں سب سے مہنگا شہر ہے، اس کے سب سے مہنگے علاقے میں ان کے محلات ہیں. اور یہ آج تک ایک کاغذ نہیں دکھا سکتے کہ پیسہ آیا کدھر سے. تو وہ زیادہ شعور رکھنے والے لوگ ہیں، اس لیے ان میں ایک شعور زیادہ ہے. وہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی ڈیمونسٹریشنز بھی زیادہ ہیں. وہ زیادہ ان کو زیادہ غصہ ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ گرائی گئی ہے. اب آگے آپ نے کب اعلان کرنا ہے، عوام نے کب نکلنا ہے اور کب ہونا ہے یہ، یا آپ ہمیں بتائیں گے؟ میں انشاءاللہ شان ہمارا پلان بن رہا ہے. میں ڈیٹ ایگزیکٹ دن دوں گا، آخری ہفتہ مئی کا. اور اس کے اندر انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے، میں اپنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ کبھی پاکستان میں اتنی زیادہ پبلک نہیں نکلے گی جو انشاءاللہ اسلام آباد آئے گی. تھینک یو خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا.